الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی، محمد چشم بر راہ سنانی. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 25 اکتوبر 2020 ہم یہاں چکری ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ کے شکر کے بعد جو دوست اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے مخلص دوستوں کی ملاقات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میری چند باتوں کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ میرے پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی. میں آج دیکھتا ہوں کہ پورا عالم ایک اضطراب کا شکار ہے. شہروں میں، دیہاتوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جھوپڑوں میں، محلات میں، امیروں میں، غریبوں میں اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. اور یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ بھائی سکون کہاں ملے گا؟ مغرب نے ڈرگس کو سکون کا ذریعہ سمجھا، یورپ نے، مغرب نے وہ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کچھ لیکوڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو وہی ٹینشن، وہی اضطراب، وہی بے قراری اور وہی ڈپریشن. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو بے زر لوگ ہوتے ہیں، بے سر و سامان لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں. اب میں نے ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کو پریشان دیکھا. جو نانے زمین رکھتا ہے، جو ایک واجبی سا گھر اور موٹا چھوٹا پہنتا ہے، لسی اور جوار کی روٹی سے وقت گزارتا ہے، وہ اتنا بے قرار نہیں ہے جتنا محلات میں رہنے والے یاقوتیاں اور مرغن کھانے والے
بے قرار ہیں۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی زندگی دائمی ہے، سرمدی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی پوری انسانیت کو اللہ کی طرف سے انعام میں ملی، گاڈ گفٹڈ ہے، جس طرح ہوا سب کے لیے ضروری ہے، پانی سب کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم دستور العمل ہے۔ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ ہم اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور باقی لوگ جو ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ایک فیض عام ہے قرآن کریم کا، وہ ان سب کو پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اپروچ انسان کے دل تک ہے۔ باقی تمام کتابیں انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں، صرف قرآن کریم ہے جو انسان کے دل تک پہنچتا ہے۔ ہم دلی کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد دوستوں نے کہا کہ یہاں وہ لال قلعہ ہے ہمارے مغل بھائیوں کا بنا ہوا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہم اس میں چلے گئے تو ہم اس حصے میں گئے جو مغل تاجداروں کی خانگی زندگی سے متعلق تھا، جہاں ان کے مطلب اہل و عیال رہتے تھے۔ وہاں بھی ایک مسجد ہے چھوٹی سی، لیکن وہ گرین ماربل سے بنی ہوئی ہے، نہایت قیمتی سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، اور فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ آج بھی ہم جا کے اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی انجینئر بنا کے چلے گئے ہیں۔ اس پہ کوئی بڑھاپا نہیں آیا، اس کی فنیشنگ اسی طرح ہے، اس کی چمک دمک اسی طرح ہے، بس اتنا فرق ہے کہ مکان ہے، مکین چلے گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل، قرآن کہتا ہے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر بنائے، باغات لگائے، حدیقے سجائے، اور پھر چلے گئے۔ سکندر جب گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، اور نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کوہنم کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، میر تقی درد کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخان شکستہ سے چور تھا، کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی کی کھوپڑی نکلی پڑی تھی، میرا پاؤں آیا تو ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو ہم جب
اس مسجد میں داخل ہوئے، عجیب کیفیت ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی ایک میڈیا کی ٹیم مووی بنا رہی تھی، یعنی فلم بنا رہی تھی اس مسجد کی. میں نے ان سے کہا پلیز اسٹاپ اٹ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہم جب تک یہاں ہیں تم یہ کیمرہ وغیرہ بند کر دو، یہ ہماری جگہ ہے، مسجد ہے، ہم کچھ دیر یہاں رہیں گے. میرے ساتھ کوئی 60 سے زیادہ علماء کرام تھے. میں نے انہیں سامنے بٹھا لیا اور میں ممبر پہ بیٹھ گیا اور کوئی 40-45 منٹ تک میں نے تلاوت کی. مجھ پہ رقت طاری ہوئی، روتے رہے، وہ علماء کرام بھی روتے رہے، یہ خیال کر کے کہ کیا ماضی تھا اور کیا حال ہے. اور یہ سوچ کر کہ نہ معلوم اس مسجد کی در و دیوار نے کتنے دنوں کے بعد قرآن سنا ہوگا، ایک کیفیت طاری ہوئی. جب میں نے تلاوت ختم کی تو میں نے دیکھا سامنے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے وہ آسٹریلین کرسچن جو مووی بنا رہے تھے، مرد عورت، انہوں نے جیبوں سے ٹیشوز نکال کر آنسو پوچھے. یہ سسپنس آج تک حل نہیں ہوا، سسپنس ہی چلا آ رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن نے رلایا، انہیں کس چیز نے رلایا، ان کے آنسو کیوں نکل آئے. یہ چھوٹا سا ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کو دیا ہے کہ قرآن کریم سب کی ضرورت ہے اور اس کی اپروچ انسان کے دل تک ہے. میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کھانے میں کمی نہیں، پہننے میں کمی نہیں، سارے حالات موزوں ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، یہ اطمینان کہاں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے میرے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ انہیں سب کچھ تو مل گیا، انہیں سب کچھ تو مل گیا، اللہ کا دامن چھوٹ گیا. تو بھائی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ مچھلی کو پانی سے نکال کر آپ سونے کے ٹب میں بھی ڈال دینا، سونے کے، وہ تڑپے گی. اس کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی میں رہے. انسان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے رہے. ان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے قائم رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نام بلند کریں تو حضور کے نام سے بلند کریں، محمد الرسول اللہ. سکون ملا؟ آپ محمدی ہیں، کوئی عیسائی، کوئی موسوی، ہم محمدی. آپ کی کیا شناخت ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ. محمدی ہے نا آپ، یہی آپ کی شناخت ہے نا، تو محمد الرسول اللہ. اب لگوائیے نا نعرہ. نہیں وہ پہلے جو آپ نے کہا وہ کہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. تسکین ہوئی؟ الحمدللہ. ہم ان کے ہیں جیسے تیسے ہی ہیں انہیں کے، وہ ہمارے ہیں. ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. اس کے دونوں جہان جلے جو اس نام سے جلے. تو آج کے بعد یاد رکھیں گے آپ، یا رسول اللہ کامن ہے، محمد الرسول اللہ آفیشل ہے. یا رسول اللہ کی کیا معنی ہے؟ اے رسول اللہ. تو
یہ تو حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ تو پھر محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان یا رسول اللہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر ایمان ملے گا۔ قیامت تک آپ اشہد ان یا رسول اللہ کہتے رہیں، ایمان نہیں ملے گا۔ قانون کی بات یہ ہے کہ اشہد ان محمد، اب آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ جب کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ اشہد ان محمد الرسول۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں یا رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں، تو قاضی کہے گا، میرا جج کہے گا، قانون جاننے والا کہے گا کہ وہ کامن ہے، پتہ ہے تم کس رسول کی بات کرتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کہو گے تو بات بنے گی۔ اسی لیے اذانوں میں، تشہد میں، ہر جگہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اتنے سادہ نہ بنو کہ مولوی تمہیں تاش کے پتوں کی طرح کھیلتا پھرے، اتنے گئے گزرے نہ بنو۔ NGOs نے مسلمانوں کو لڑا رکھا ہے، مشنریز نے مسلمانوں کو لڑا رکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں کہیں اسلام نہ آ جائے، ایسی ایسی باتیں گھڑی ہیں انہوں نے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، زندگی ہو سکتا ہے اگلی ملاقات حشر میں ہو، اور میں یہ باتیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا، اطمینان کہاں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے بتایا سب کچھ مل گیا ہے، وہ چھوٹ گیا۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی۔ اللہ کی رسی تو نہ چھوٹی تھی نہ چھوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے مجھے بھلا دیا زندگی عذاب بن جائے گی، عذاب۔ فإن له معیشۃ ضنکا، بکھیڑیاں چ پہ جائے گا، بکھیڑیاں چ پہ جائے گا میرا دامن چھوڑ کے، نہیں لبے گا سکون۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ ہے دنیا کا حال۔ پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب حشر میں اٹھے گا تو آنکھیں بے نور ہوں گی، اور وہاں کی بے نوری بڑی سزا ہے۔ اللہ یہاں بھی کسی کی آنکھیں بے نور نہ کرے، لیکن اگر یہاں آنکھیں بے نور ہیں تو زمین و آسمان نظر نہیں آئیں گے، حجر و شجر نہیں نظر آئے گا، شمس و قمر نظر نہیں آئے گا، بحر و بر نظر نہیں آئے گا، برادر و پسر نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں آنکھیں بے نور ہوئی تو رشتے نہیں نظر آئیں گے، آخرت میں آنکھیں بے نور ہوئی تو اس کا جمال نظر نہیں آئے گا۔ بہت بڑا نقصان ہے میاں یہ۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، چیخے گا یا اللہ کیا ہوا، میرا نور کہاں چلا گیا، میری بصیرت کہاں چلی گئی، میں تو آنکھوں والا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتہا،
دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، کذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ انصاف ہوا ہے، انصاف ہوا ہے۔ یہ وہی کھیتی ہے جو تو نے بوئی، اس لیے رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال میں اولاد میں اتنا نہ الجھ جانا کہ میں بھول جاؤں۔ تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، محنت و ملازمت بھی ہو، اولاد بھی تمہارے گھر میں ہو، لیکن مجھ سے جو محبت ہے اس میں کمی نہ آنے پائے کہ یہ سب نعمتیں میری عطا کردہ ہیں، تمہارے باپ کی دی ہوئی نہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت سے سکون ملے گا، اولاد سے سکون ملے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دولت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی بے قراری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اولاد بھی جب بڑی ہو جائے گی تو طبیعت صاف کرے گی تیری۔ ہاں، ایک جرمنی کا ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ عیسائیت چھوڑ کے میں مسلمان کیسے ہوا۔ کہنے لگا ایک دن میرے دواخانہ میں 10-12 آدمی اکٹھے آ گئے، میں نے سمجھا چلو آج تھوک میں مریض آ گئے۔ ڈاکٹر تو یہی سمجھتا، وہ مریض نہیں تھے، وہ حضرت مولانا محمد الیاس کی تبلیغی دعوت کے نمائندے، اسلام کے مبلغین تھے۔ مسلمانوں کو کافر بنانے والے نہیں، کافروں کو مسلمان بنانے والے تھے۔ پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا، میں گھبرائے نہیں، توجہ میری طرف، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کو لے گیا کہیں، میری طرف توجہ رکھیں نا۔ اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں پہلی مرتبہ آیا بیٹھا ہوں چکری میں، ایسا ہے؟ اللہ، دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں ہو آیا ہوں، چکری میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، عجیب۔ تو بھائی آج تو ہمارا تعارف ہوگا ایک دوسرے سے، آپ مجھے اور میں آپ کو سمجھوں۔ ہمارے عزیز محترم محمد صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوب دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے، وہ کئی روز سے میرا تعاقب کر رہے تھے، پھر ہمارے عزیز ساجد محمود کے وساطت سے بالآخر مجھے شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دو میاں، بس اب دھوپ اتنی پریشان کن نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ باران رحمت بھی عطا فرمائے، کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دو میاں، بس اب دھوپ اتنی پریشان کن نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ باران رحمت بھی عطا فرمائے۔ تو وہ مریض نہیں تھے، وہ تو معالج تھے، پہلے سے جو موجود تھے مریض، ان کو دیکھ چکا تو پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض سمجھ کر کہنے لگا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امیر صاحب نے کہا ہم تو الحمدللہ فٹ ہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے ہیں۔ کہنے لگا مائی گاڈ، آئی ایم آلسو فٹ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بیکاز آئی ایم ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ پیشنٹ۔ انہوں نے کہا ہاں آپ جسمانی طور پر تو فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ بیمار ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ روحانی کیا ہوتا ہے؟ تو امیر صاحب نے
سمجھانے کے لیے کہا آپ کا جسم تو ٹھیک ہے، آپ کا دل بیمار ہے، دل، ہارٹ۔ وہ تو چونک پڑا، کہنے لگا او مائی گاڈ، مائی ہارٹ۔ ہارٹ کا بیمار ہونا ان کے ہاں تو بہت بڑی بدخبری ہے نا جی، بہت بڑی بدخبری ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کا دل بیمار ہے۔ وہ کہا نو نو، مائی ہارٹ آلسو فٹ، ٹھیک ہے، بی پی ٹھیک ہے، کولیسٹرول ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب امیر صاحب نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا ایگزیکٹ، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، ریئلی مجھے نیند نہیں آتی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا ہم تو 3 دن سے یہاں ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم نے اندازہ کیا کہ آپ اندرونی کرب میں مبتلا ہیں، آپ باطنی بے قراری میں مبتلا ہیں اور شاید آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ کہنے لگا یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے، میرے پاس جدید دور کی ساری سہولتیں موجود ہیں، میڈیسن کے حوالے سے بھی اور رہن سہن کے حوالے سے بھی بہترین مکان ہے، سینٹرل ہیٹنگ ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے، جدید نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ساری سہولتیں ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ پہلے میں ٹیبلٹ لیا کرتا تھا، اب ٹیبلٹ بھی کام نہیں کرتی، تڑپتا رہتا ہوں ساری رات، پلیز ہیلپ می۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو مدد کیجیے میری۔ امیر صاحب نے فرمایا مدد بعد میں کریں گے، علاج بعد میں کریں گے، ذرا پہلے تشخیص کر لیں۔ ڈاکٹر لوگ پہلے تشخیص کرتے ہیں، حکیم پہلے مرض دیکھا کرتے تھے، اب بھی دیکھتے بیچارے حکیم، اگرچہ چل بسے۔ دلی کا ایک نابینا حکیم ہوتا تھا، وہ اتنا بڑا نباز تھا کہ معزز گھرانوں کی خواتین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں دیکھتا تھا لفظ، وہ کہتا تھا تم کپڑا باندھ لو اور ایک کپڑے کا سرا مجھے دے دو، میں کپڑے کو پکڑ کے سمجھ لوں گا کہ کیا تکلیف ہے انشاءاللہ۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ ایک نواب صاحب کی والدہ بیمار ہو گئی، حکیم صاحب آئے، حکیم صاحب نے کہا دھاگا ان کے ہاتھ میں باندھ دو اور اس کا ایک سرا مجھے دے دو۔ نواب صاحب کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے، دھاگے سے کیا بنتا ہے، بلی کے ہاتھ میں باندھ دو، ابھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک سرا حکیم صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، ایک سرا بلی کے ہاتھ میں باندھ دیا۔ حکیم صاحب کچھ دیر تک دھاگا پکڑ کے فرمانے لگے 2 چوہے کھلا دو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں، اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ایکس رے لیتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے فرمایا پہلے تشخیص کریں گے پھر علاج ہوگا، فارمولہ تجویز کریں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ تشخیص کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہے۔ امیر صاحب نے قرآن کریم کا نسخہ نکالا، چھوٹا سا قرآن کریم کا نسخہ جیب میں تھا، انگلش ترجمے والا، وہ نکالا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کریم نے تشخیص کر دی، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں بے قرار کر دیا، ہلاکت کے کنارے پر پہنچا دیا۔ تم یہاں دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم تو یار سے وفا کرنے کے لیے آئے ہو۔
تم کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ گند کے پیچھے. یہ بھی سمیٹ لو، یہ بھی سمیٹ لو، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، یہ بھی سمیٹ لو. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میری قوم بھاگتی ہے، مرنے والوں کے ہاتھ سے گھڑیاں اتارتی ہے، جیبیں ٹٹولتی ہے، دکاندار ڈنڈی مارتا ہے. فرمایا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے. یہ کسی کو یاد نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. معلوم ہو جائے گا معلوم کہ اطمینان کا راستہ یہ نہیں، سکون کا راستہ یہ نہیں، اطمینان کا راستہ کوئی اور ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا وارننگ وارننگ، خبردار. یہ کلا جو ہے نا قرآن کریم کا، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. وہ بدنصیب مارا گیا، ہار گیا وہ بدنصیب جس نے مال و دولت کو ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھ کے سمیٹا، گن گن کے رکھا، سنبھال کے رکھا کہ یہ وفا کرے گی، یہ میرے ساتھ نبھائے گی. یہ تو تھی تشخیص. تشخیص کے بعد اب امیر صاحب نے قرآن کریم کے چند ورقے الٹ کر اطمینان کا فارمولہ پیش کر دیا. قرآن کریم نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون ادھر نہیں ادھر، دولت میں، دنیا میں، اولاد میں، رشتوں میں سکون نہیں. رحمت عالم نے فرمایا اقارب اقارب ہوتے ہیں. اقارب حمزے کے ساتھ، اقارب اقارب عین کے ساتھ. اقارب قریبی کی جمع اور اقارب اقرب بچھو کی جمع. حضور نے فرمایا یہ اقارب اور عزیز اور رشتہ دار جن پر تم مرتے ہو یہ بچھو کی طرح ہیں، ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے. اور اقبال نے کیا کہا؟ میں نے کہا شاہ عبد القادر گیلانی، مجدد الفسانی اور ابن تیمیہ کی طرح اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اقبال کی طرح ہی سمجھو. فرمایا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تخیلات کے بت ہیں. ان سے گزر کر وہ ملے گا. اس کے خلیل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے نا. محبت کا سفر شروع کرتے ہی باپ سامنے آ گیا. رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني قد جعلني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کیسے کمزور پکڑ بیٹھے ہو. ان کے آگے جھکتے ہو جو اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. ان کے آگے جھاڑو بھی تم دیتے ہو, ان پر چادریں بھی تم ڈالتے ہو, جھنڈیاں بھی تم لہراتے ہو. اتنے بے بس, اتنے بے کس, ماننے پہ آ گئے ہو تو ان کو مان بیٹھے ہو. چھوڑ دیا تو اس کا دامن جس کی قوت کا یہ عالم ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ان یقول له کن فیکون. جس نے حکم دیا آسمان بلند ہو گیا, حکم دیا زمین بچھ گئی, حکم دیا سورج اور چاند چمک اٹھے, حکم دیا ستارے جگمگانے لگے, حکم دیا اناجل مختلف بولیوں میں چہکنے لگے, سبزے مہکنے لگے, گلشن مہکنے لگے, سمندر متلاطم ہو گئے, دریا موج زن ہو گئے, ندی نالے بہ نکلے, آبشار چل اٹھے, ہوائیں چل پڑی, بادل رواں دواں ہو گئے, جنت منظم ہو گئی, عرش بلند ہو گیا. یہ سب اس کے امر پہ, لفظ کن پہ. چکری والوں, بات میں بات آ گئی تو کہتا جاؤں, ساری کائنات اس کے حکم پہ بنی, بائی آڈر بنی. اس کائنات میں بس ایک ذات ہے, وہ اس کے حکم سے نہیں اس کے پیار سے بنی, اور وہ اس کا محبوب رحمت عالم محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو حسان فرماتے ہیں نا کہ انک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. عبداللہ کے یتیم, تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عبداللہ کے یتیم, تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک, تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک. عیب کہاں ملے؟ شمائل میں لکھا ہے نا, شمائل میں کہ صدرہ من الرحمہ, اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق کیسے فرمائی.
صدرہ من الرحمہ، ان کا سینہ اپنی رحمت سے بنایا، ورأسہ من البرکہ، ان کا سر مبارک برکتوں سے بنایا، ورجلہ من الاستقامہ، پاؤں استقامت سے بنائے، ویدیہ من السخاوہ، ہاتھ سخاوت کے جذبے سے بنائے، صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد وقلبہ من الایمان ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء۔ قواریوں کی آنکھوں میں وہ حیا کہاں ملے گی جو محمد کی آنکھوں میں حیا، وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا، اور چہرہ اپنی محبت سے بنایا، محبت سے بنایا۔ محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت ربوبیت نہیں، الوہیت نہیں، چاہت کے انوار سے، محبت کی روشنی سے اللہ نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے جب یہ نقش بنا لیا تو پھر کسی نے کہا تو نہیں، خود قسمیں کھائیں، کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ سے کون ڈیمانڈ کرے گا کہ تو قسمیں کھا تو مانیں گے، لیکن اس کی رحمت کا انداز دیکھیے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم۔ مکہ کی قسمیں کیوں کھائیں کہ بیت اللہ ہے وہاں؟ فرمایا نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کوئی سما جب اپنی صنعت بنا لیتا ہے تو ناز کرتا ہے نا، انجینئر کہتا ہے کیسی بلڈنگ بنائی، سائنسدان کہتا ہے کیسی ایجاد کی، رب العالمین نے یہ نقش بنایا تو پھر انسانیت کو دعوت دیا، اور دیکھو تو صحیح میں نے کیسا محبوب بنایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ بائی آرڈر نہیں بنا، یہ بائی چوائس بنا، محبت سے بنا۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے حکم سے بنایا، بس صرف ایک ذات ہے اس کائنات میں، اسے اپنے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا۔ پھر اس نے بھی تو محبت کا جواب کیا دیا؟ وہ دیا، میں نے کہا ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ مجھ سے پیرس میں ایک نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟
लकड़ी के छोटे छोटे दाने हैं बुजुर्गों। तस्बीह तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, ये तो लकड़ी के दाने हैं, लेकिन चूंकि इन पर वो पढ़े जाते हैं तो इसे भी इज्जत मिल गई। अब आप इसको तस्बीह कहते हैं। निस्बत ने बुलंद कर दिया ना, निस्बत ने बुलंद कर दिया। अब उसने खड़े होकर पूछा, इसकी यदि अरब नौजवान था, अरब बड़ा खूबसूरत नौजवान था, मैं समझ गया था इसने क्या पूछना है, समझ गया मैंने कहा ये मुज़क्किरा, ये मुज़क्किरा है, मुज़क्किरा। इसका तर्जुमा होता है याद दिलाने वाली। उसने कहा मुज़क्किरा ईश, ये मुज़क्किरा क्या मतलब? मैंने कहा मुज़क्किरा का ये मतलब कि जब मैं उसे भूल जाता हूं तो ये मुझे याद दिलाती है, मैं उसका जिक्र करता हूं। कभी कभी ये मुझे याद दिलाती है, मैं उसके महबूब पर दरूद भेजता हूं, अपने आका पर दरूद भेजता हूं, मुज़क्किरा। अब उसने जो पूछना था वो पूछा, कहने लगा हल अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूल अकरम ने भी ये हाथ में उठाई कभी? मैंने कहा वो भूले कब थे कि उन्हें याद दिलाने की नौबत आ रही। ये तो उसकी जरूरत है जो कभी कभी उसे भूल जाता है, और तुम जिनके लिए पूछ रहे हो वो तो इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, यूं तो सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है। जब रात का 1 बजा हो, कभी बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाइए और सुनिए आवाजें, आप समझ नहीं सकेंगे, लेकिन आवाजें आ रही होंगी, सब उसकी याद में लगे हुए हैं। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। चक्री वालों, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत के चक्करों से बचाए। मेरी बात याद रखना, बीजिंग से पनामा तक और सैन फ्रांसिस्को तक मैंने दुनिया का मुताला किया, वेस्ट इंडीज के जज़ायर तक दुनिया का मुताला किया मैंने। मुझे एक भी परिंदा काफिर नहीं मिला। सारे परिंदों को मैंने उसकी तस्बीह करते हुए देखा। वो मशरक में रहते हूं या मगरब में, वो शमाल में रहते हूं या जनूब में, वो सहरा में रहते हूं या दरियाओं में, वो जंगलों में रहते हूं, वीरानों में या शहरों में, जब सुबह होती है तो सारी दुनिया के परिंदे अपने अपने अंदाज में उसकी याद में लग जाते हैं। आप कहते हैं गरज हो रही है, चमक हो रही है, कुरान कहता है वयुसब्बिहु अर्राद बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। तुम समझते हो गरज चमक हो रही है, ये गरज चमक नहीं, बादल अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए। उनकी इबादत यह है जिसको तुम गरज और चमक समझते हो। सारी कायनात उसकी तस्बीह करती है, लेकिन एक है इस कायनात में इस अंदाज में तस्बीह करने वाला, इस अंदाज में इबादत करने वाला कि खुद माबूद को कहना पड़ा, खुद महबूद को कहना पड़ा उमिल लैला इल्ला कलीला, उमिल लैला इल्ला, अब समझना, उमिल लैला इल्ला कलीला। सारी सारी रात मेरी याद में गुजार देते हो मेरे महबूब, सारी सारी रात मेरे जिक्र और इबादत में गुजार देते हो ना। रातें थक जाती हैं, तू नहीं थकता, सारी रात मेरी याद में खड़े रहते हो अपनी खुशी के लिए। कुछ देर सो जाया करो मेरी खुशी के लिए। सारी रात जागते हो मेरे जिक्र और इबादत में अपनी खुशी के लिए, कुछ देर सो जाया करो मेरी खुशी के लिए। मेरी याद में खड़े रहना ये तेरी खुशी की बात है मेरे महबूब। मेरी खुशी की बात तो यह है कि मैं तुझे आराम करता हुआ देखूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इधर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस यही एक बात है जिसको उसने मोहब्बत से बनाया है, बाकी हर चीज को आदर से बनाया है। याद रखोगे या भूल जाओगे? बाकी हर चीज को आदर से बनाया है, बस यही एक बात है इसको। इसलिए तो कहता हूं शान में जिसके नहीं है कोई सानी वो रसूल, जिसकी एक एक सांस कानून इलाही वो रसूल, और जिंदगी भर जो रहा बनकर सिपाही वो रसूल, जिसने कल्बे तीरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसने
جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فرمایا لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ باپ سے کہا ابراہیم نے، کن کے آگے جھکتے ہو، کن کے سجدے کرتے ہو جو تمہارے دکھوں کی کہانی سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے؟ کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو، ٹوٹکوں پہ گزارا کرتے ہو، کس سے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہو۔ ادھر آؤ، میں تمہیں وحی کی صداقتیں سناؤں، میں تمہیں وحی کی سچائیاں سناؤں۔ لیکن بات کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ چکری والوں، ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے۔ ہدایت آہستہ بولنا، کوئی سن نہ لے، ہاں آواز بچا کے رکھو، کسی اچھی جگہ کام آئے گی، یہاں کیوں ضائع کرتے ہو؟ مری ہوئی آواز نکالو جیسے سکرات کے وقت بولتا ہے کوئی۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی۔ ظرف الٹا ہو نا تو نبی کی بات بھی اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے، ظرف سیدھا ہو بس پھر سلمان فارسی بنتا ہے، بلال حبشی بنتا ہے، صہیب رومی بنتا ہے۔ برتن سیدھا ہو تو بات بنتی ہے۔ ایک عرب نے کہا طلائع المطری فی الاسداس دروا وفی فم العصائی سارا سنا۔ بارش کا وہی قطرہ، وہی ڈراپ جو سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ ڈراپ سیم ہے، قطرہ تو وہی ہے، لیکن سیپ میں گیا تو موتی بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا۔ قرآن کا یہی حال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے۔ ہدایت تقریر سے نہیں، تقدیر سے ملتی ہے۔ اس کا کرم شامل حال ہو جائے تو بات بنتی ہے۔ نہیں سمجھا، بات نہیں سمجھا، کہنے لگا لئن لم تنتہ لأرجمنک اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اور تو میرے بزرگوں کو نہیں منگا، اور تو میرے بزرگوں کا گستاخ ہے۔ لأرجمنک، میں تیری جان کر لیسا، تین زندہ نہ چھوڑ سا، چڑ لے، جان چل دی یا ایمان۔ تقدیر منتظر تھی، فطرت نے دامن کھول رکھا تھا یہ دیکھنے کے لیے خلیل کیا انتخاب کرتا ہے۔ ایک طرف اب ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف اب ہے، ایک طرف رب ہے۔ اب کو اپناتے ہیں تو رب کا دامن چھوٹتا ہے، اور رب کا دامن تھامے رکھتے ہیں تو اب نہیں سب جاتے ہیں، صرف اب نہیں سب جاتے ہیں۔ خلیل نے بغیر کسی تکلف کے فیصلہ فرمایا، سب کو چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی توحید ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کوئی میرے لیے سب کو ناراض تو کرے، پھر دیکھے میں کیسے نبھاتا ہوں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاداروں سے وفا کیا کرتے ہیں۔ اس کی محبت کے سفر میں باپ کو چھوڑا، پھر سب نے شعلے بھڑکائے، طاقت نے شعلے بھڑکائے، صداقت نے چھلانگ لگائی، جان قربان کی، پھر وطن قربان کیا، پھر بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھائے۔ مختصر کرتا ہوں، بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھا آئے،
بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، رسول ابن رسول تو تھا ہی۔ اسماعیل جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون دوڑتا ہے، ایک نسبت اور بھی تھی کہ اس کی رگوں میں رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی۔ رحمت عالم کے دادا ہے نا، رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی ہے۔ اسے رو رو کے مانگا تھا، کبھی کبھی یاد کر کے آنسو بہ نکلتے۔ اسماعیل کی یاد میں سیدنا ابراہیم کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ حاملین عرش کے ہاں قدسیوں میں تبصرہ ہوتا ہے، خلیل کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اللہ سے بھی اتنا پیار ہے۔ تو حق تعالی نے فرمایا خلیل اس کے گلے پہ چھری پھیر کے بتا دو، اس کے گلے پہ چھری پھیر کے بتا دو جتنا اللہ سے پیار ہے بیٹا کون ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھا ہے اقبال نے، فرمایا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، میرے آقا کی قربانیاں بھی تاریخ ہیں تاریخ۔ راہوں میں کانٹے بچھے سنگ باری ہوئی، مکہ کی آوارہ جوانی نے کوڑا پھینکا، دندان 10 شہید ہوئے۔ سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کر کے بھی بیت اللہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے جسم سے، احساس پر سنگین ناروں کی چوٹ ہے۔ اور کہتے کیا ہے الہ العالمین، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ زخمی ہو کر آیا ہوں، جلال مانگنے نہیں آیا، جمال مانگنے آیا ہوں۔ ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی میں تجھ سے تیرا غضب مانگ بھی لوں، کبھی تجھ سے تیرا غضب مانگ بھی لوں تو میرے معبود تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ میں اگر تجھ سے تیرا غضب مانگوں بھی تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ جسے وطن چھوڑنا پڑا 3 سال شعب بنو ہاشم میں سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی سمیہ ٹکڑے ہو گئی، جس کے بلال کو تڑپایا گیا، جس کے صہیب کو تڑپایا گیا، جس کے خبیب کی گوشت کو بھون ڈالا گیا انگاروں پر۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، خیالی محلات ہیں خیالی، بتان وہم و گمان، ان سے گزرو گے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر دوستی امتحان لیتی ہے، دوستی بچوں کا کھیل تو نہیں، آج اس سے لگائی پھر اس سے بگاڑی اس سے لگائی۔ میں نے کہا یہ بھی توحید ہے کہ کوئی ہر پہلو پہ وفادار ہو، ہر جائی نہ ہو یکجائی ہو، یکسوئی کے ساتھ پختگی کے ساتھ۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند،
اسے دارو میں محدود نہ کیجیے، اسے تسبیح خانوں کی قید میں نہ ڈالیے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، تبوک سے گزرا، یرموک سے ہوتا ہوا مدائن و قادسیہ سے گزرا، کربلا سے گزرا، شاملی سے گزرا، بالا کوٹ سے گزرا، کشمیر سے گزرا، کندھار میں گونجا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج سویٹ ڈش کھلا کے جاؤں آپ کو، آج آپ کو سویٹ ڈش کھلا کے جاؤں، آپ کو سکون کا راستہ بتا کے جاؤں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہاں بت کوئی علاقائیت کے بت، کہیں لسانیت کے بت، کہیں طبقات کے بت، کہیں پارٹیوں کے بت، کہیں سیاست کے بت۔ لیڈر کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، ادھر کہتا ہے جاگ سندھی جاگ، اور عبد المجید کہتا پھر رہا ہے جاگ مسلم جاگ۔ پچھلے دنوں کلکتہ کے پاس 10 لاکھ کے اجتماع سے میں نے کہلوایا، وہ اس لیے بچھڑ گئے ہم سے کہ ہم نے لا الہ کے تقاضے پورے نہیں کیے، ہم نے گھر بھرنا شروع کر دیے۔ یہ کلمہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد ذرا ضرب لگایا کیجئے، زندگی کی نئی راہیں کھلیں گی انشاءاللہ، اطمینان کا باب کھلے گا باب۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اس دور کو مجاور نہیں چاہیے، مجاہد چاہیے، شہدائی چاہیے حلوائی نہیں، یکجائی چاہیے ہر جائی نہیں۔ کس کے امتی ہو، مجاور کے یا مجاہد کے؟ سچ بولو، تمہارے آقا قبر پرست تھے یا خدا پرست تھے؟ قبرستان میں ہوتے تھے یا میدان میں ہوتے تھے؟ میرے آقا کی پہچان نہ کبھی اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ کبھی اپنے والد عبداللہ کی قبر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں۔ میرے آقا نے احرام باندھ کر بیت اللہ میں یہی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہی کہلوا رہا ہوں جو میرے آقا نے فاران کی بلندیوں پہ کہلوایا، وہی کہلوا رہا ہوں جو شاہ عبد القادر گیلانی نے کہلوایا۔ علی کا بیٹا ہوں، علی کی بات کر رہا ہوں۔ مجدد الفسانی نے یہی کہلوایا، شاہ ولی اللہ نے یہی کہلوایا، معین الدین چشتی نے یہی کہلوایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مجھے بے رنج و فسو ہے، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟
یہی تو مجھے بے رنج و فسوں ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذبے دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ جسم مٹی سے بنا اسے مٹی چاہیے، جسم مٹی سے بنا اسے مٹی چاہیے، کبھی غذا کی صورت میں، کبھی مشروب کی صورت میں، کبھی لباس کی صورت میں، کبھی مکان کی صورت میں، یہاں تک کہ موت کے بعد قبر کی صورت میں جسم مٹی سے بنا اسے مٹی چاہیے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، اور روح میرے اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی، یہ ادھر سے آیا اسے وہی چاہیے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اس دور کو پھر ابراہیمی کردار کی ضرورت ہے۔ مشنریز نے مسلمانوں کو یسوع مسیح کی بھیڑیں بنانے کے لیے دربار سجائے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور مجاور کہتا ہے تہاڈی سندا نہیں تو میری موڑدا نہیں، تہاڈی میرے اگے میری اودے اگے۔ قرآن پاک کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے، باقی جہاں جاؤ گے تانے سنو گے، اب تک نہیں آئے اب کیوں آئے، میرے در پہ آؤ گے میں تانا بھی نہیں دوں گا، دامن رحمت میں لے لوں گا۔ تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ نا، اللہ ہی کے دروازے بند کرنے ہیں، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے؟ ہر کسی کی ہر جگہ دستگیری کرنے والا کون ہے؟ چکری والوں کا ارشاد کون ہے؟ کتنے مشکل کشا رکھتے ہو، کتنے مشکل کشا ہے تمہارے، بولو نا کتنے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کچھ مجازی بھی تو ہوتے ہیں، میں نے کہا تیرے مجازی باپ کتنے ہیں؟ کتنے مشکل کشا ہے چکری والوں تمہارے، کتنے۔ اس دور کو پھر ابراہیمی کردار چاہیے، آج نہیں تو پھر کب؟ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان۔ ہاں یہی جو میرے بچے نے کہا نا، آواز نہیں نکلی بیچارے کی، مرے ہیں مرغ دی طرح اذان دیتی۔ آج کل کی جوانی بھی ویران ہو گئی، ورنہ جوانیاں ایسے لگتا تھا کوئی جوان آتا کہ طوفان آ رہا ہے، اور اب جس کو دیکھو چوسا ہوا آم لگتا ہے۔ میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو کشمیر میں گونج رہی ہے، جو کندھار میں گونج رہی ہے، ملا کی اذان نہیں جو جاگتوں کو سلا دیتی ہے، میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو سوتوں کو جگا دیتی ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرکس کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولتیں بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، کیوں سنائی نہیں دے رہی تجھے کشمیر کی بیٹیوں کی چیخیں؟ بوزنیا میں کس کی بیٹیاں گڑھوں میں ڈال دی گئیں، ہزاروں ڈھانچے کس کی بیٹیوں کے ایک ایک گڑھے سے نکل رہے ہیں، فلسطین میں کس کی بہنیں لٹ گئیں، چیچنیا میں کس کی ماؤں
کس کی ماؤں کے سر سے چادریں چھین لی گئیں، یہودیوں کے پاؤں، ہندوؤں کے پاؤں تیری پنکھڑیاں مسل رہے ہیں، کچل رہے ہیں، اور تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. تیری غیرت اور تیرے ایمان پہ کوئی تلاطم نہیں آتا، بیداری نہیں آتی. پاؤں مسلے دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. اور میں نے ترجمہ کیا اس دن کراچی میں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. امریکہ اس سے نہیں ڈرتا، اس سے ماں مرتی ہے اس کی. چل رہی ہے آندھیاں، طوفان اکانے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، اس طبل کی بات کرتا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد کوٹتے ہیں، وہ طبل جہاد. تیرا طبلہ سرنگی نہیں جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں. اللہ ان سے نجات عطا فرمائے. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر ہوس نے پھر تصویریں بنا رکھی ہیں چھپ چھپ کے. کیا کہا اقبال نے؟ ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. پہلا کیا ہے؟ براہیمی نظر. حمزہ زیادہ پڑھ لیا آپ نے، تھوڑا سا ادب سے بھی تھوڑا سا تعلق ہونا چاہیے نا. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ویسے داد دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوب آپ نے خوب تعاون فرمایا میرے ساتھ. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. مفادات کا راستہ تو سب اختیار کرتے ہیں نا، عشق کا راستہ، اور عشق میں مفادات نہیں ہوتے. مفادات دماغ کی اختراع ہے، مفادات کا راستہ دماغ تلاش کرتا ہے اور عشق کا راستہ دل تلاش کرتا ہے. دل میں جب بے بسے گا تو بات بنے گی. آج کی بات اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. ہاں، اگر کوئی دوست چاہے تو اس کا مطالعہ کرے. یہ میرے بیانات کا مجموعہ بھی ہے، کیسٹوں سے نقل کیا، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائے گی یہ کتاب کے عبد المجید کب پیدا ہوا، کہاں پڑھا، کہاں کہاں سے گزرا. یہ موت کے بعد آیا کرتی ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے جن عزیزوں نے محنت کی، جن عزیزوں نے اس کو ترتیب دیا، کیسٹوں سے لکھا، پھر کمپوزنگ کروائی کمپیوٹر سے، پھر اس کی ساری بائنڈنگ ہوئی، اللہ ان کو خوب خوب جو ہے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے ساجد میاں یہ مانسورا کا ایک بیان ساتھ رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی میری نجات کا ذریعہ بنے گا. ایک خاص وقت میں ہوا اور سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اس سے، جنہوں نے بعد میں مجھ سے رابطہ قائم کیا الحمدللہ. کچھ وہ سینے روشن ہوئے جن میں حضرات صحابہ کا بغض تھا، اللہ نے ان سینوں میں صحابہ کی عقیدت و محبت کے دیپ جلا دیے. کچھ شرک و بدعت کے بیمار تھے، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی. فیصلے تو سارے وہی ہوتے ہیں نا بھائی، ہم تو بس محنت کرنے والے لوگ ہیں، سرسری محنت کرتے ہیں، فیصلے سارے عرصے بری پہ ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جس اخلاص و محبت سے تشریف لائے, میں صفدر میاں کا پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے مجھے آپ جیسے اتنے اچھے دوستوں کی, اتنے اچھے بھائیوں کی ملاقات کی خوشی نصیب ہو گئی. یقین فرمائیں میرا خیال نہیں تھا کہ میں اتنی دیر بولوں گا. یہ آپ کی محبت کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے اللہ نے توفیق دے دی اور میں بولتا چلا گیا 1.5 گھنٹہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین, کشمیر, چیچنیا, افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمارے محمد صفدر کے والد مرحوم کیا نام تھا, غلام علی مرحوم کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی بشری کمزوریوں سے درگزر فرمائے اور اپنی سایہ لطف و کرم میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے. ہم سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرمائے. جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ہم سے احسان کا معاملہ کیا, اللہ خوب خوب ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارا سب سے بڑا محسن اعظم, اس کا محبوب رحمت للعالمین, آسمان کے ستاروں سے زیادہ, صحرا کے ذروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, سمندروں, دریاؤں, ندی نالوں اور بارش کے قطروں کے زیادہ, فرشتوں سے زیادہ اللہ کی رحمتوں اور سلام ہوں رحمت للعالمین پر صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.